الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گرامی قدر سامعین و بزرگان محترم، قرآن کریم کی تفسیر ایک بہت ہی بڑا کام ہے اور اس کے لیے وقت بھی بہت زیادہ درکار ہے. اس وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں پورے پارے کی تفسیر کا صرف خلاصہ عرض کروں. پورے پارے کی تفسیر کے لیے گھنٹوں چاہیے، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کے لیے گھنٹوں چاہیے. اس لیے ایک پارے کا خلاصہ میں تفسیر کا حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. خاص طور پر سورت کے نام اور اس کے اندر جو مکی مدنی لکھا ہوتا ہے اس کی تفصیلات اور اس سورت کی فضیلت اور اس سورت میں وارد ہونے والی موٹی موٹی باتیں اور بڑے بڑے احکامات کے متعلق اشارات ہوں گے. پہلی سورت قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے سورت الفاتحہ ہے اور یہ مکی سورت ہے. مکی اور مدنی کے اندر کیا فرق ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مکی کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکہ میں اتری اور مدنی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مدینہ المنورہ کے اندر اتری. حالانکہ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے، بلکہ مکی سورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے اتری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے چند سال مکہ میں گزارے اور چند سال مدینہ المنورہ کے اندر گزارے، یعنی ہجرت فرمائی اور پھر مدینہ تشریف لے گئے. تو ہجرت سے پہلے جو سورت اتری ہے اس سورت کو مکی سورت کہتے ہیں اور ہجرت کے بعد جو سورت اتری ہے اس سورت کو مدنی سورت کہتے ہیں. سورت الفاتحہ مکی سورت ہے. سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ہر سورت کے شروع کے اندر آتا ہے سوائے سورہ توبہ کے. سورہ توبہ کے اندر بسم اللہ نہیں ہے، ورنہ ہر سورت کے شروع کے اندر بسم اللہ شریف موجود ہے. بسم اللہ شریف کے بہت سارے فضائل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل امر دیبار لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع. ہر عظیم الشان، ہر محتم الشان، ہر مبارک کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ جب آدمی سونے کے لیے دروازہ بند کرے مکان کا، اپنے گھر کا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے بند کرے. اسی طرح برتن ڈھاکے تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے برتن ڈھاکے. گھر سے کہ جو بھی اچھا کام ہو، نیک کام ہو، بھلا کام ہو، برکت والا کام ہو، نیکی والا کام ہو، بسم اللہ پڑھ کر کے کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی. سورت الفاتحہ ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ام الکتاب قرار دیا ہے. پوری کتاب کی ماں اس کو قرار دیا گیا ہے. سورہ فاتحہ کے متعلق ارشاد ہے کہ اس جیسی سورت نہ تو تورات میں اتری، نہ تو زبور میں اتری، نہ تو انجیل میں اتری اور نہ قرآن مقدس کے اندر اس جیسی کوئی سورت وارد ہوئی ہے. اتنی بڑی مرتبے والی یہ سورت الفاتحہ ہے. وارد یہ بھی ہوا ہے حدیث شریف کے اندر کہ ہر بیماری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر شفا رکھی ہوئی ہے. اب یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کے اندر اس سورت کا پڑھنا ضروری قرار دیا. کوئی بھی آدمی نماز پڑھے گا ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ ضرور پڑھے گا. جب آدمی سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں حمیدنی ربی، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی. مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی اور میری عظمت کو بیان فرمایا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے پہلے 3 آیتیں، اس کے بعد 3 آیتیں اور بیچ والی آیت آدھی آدھی ہے. کیا مطلب؟ پہلی 3 اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتی ہے. اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آ گئے تو یہ آدھی آدھی ہو گئی. آدھی آدھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ
کہ اس میں عادی تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور عادی بندے کی اپنی دعا ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کو بیان فرمایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ایک دعا ہے، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے غضب فرمایا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے غضب فرمایا اور جو گمراہ ہو گئے، یعنی گمراہ ہونے والے اور مغضوب علیہم کے راستے سے ہماری حفاظت فرما۔ یعنی یہودیوں اور نصارہ کا بیان ہے، یہودی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جس کا بیان آگے آ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کے شکار ہو گئے، اور نصارہ نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت زیادہ افراد و تفرید سے کام لیا، غلو کیا، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر بندہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگتا ہے، اس کا استحضار بندے کو ہونا چاہیے۔ اب ہدایت والا راستہ کون سا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ہدایت والا راستہ ان لوگوں کا ہے جو نبی ہوئے ہیں، یعنی انبیاء کا راستہ ہدایت والا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین، اور صدیقین کا راستہ ہے، والشہداء، اور جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے وہ ہدایت والے لوگ تھے، والصدیقین والشہداء والصالحین، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے نیکی کی وہ بھی ہدایت یافتہ تھے۔ یہ ہدایت والے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چلائے، اس کی یہ دعا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورت کا نام سورۃ البقرہ مدنیہ، سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ بقرہ کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں وارد ہوئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس گھر کے اندر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ گھر گھر کے اندر تکلیفیں پائی جاتی ہیں، نہ جانے کیسے کیسی خناس شیاطین اور ابلیس اور طرح طرح کی مصیبتیں انسان جھیل رہا ہے، تو اپنے گھر کے اندر قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی تلاوت خوب کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شیاطین سے چھٹکارا نصیب فرمائیں گے۔ الف لام میم، اس کا ترجمہ کسی کو نہیں پتا، کسی عالم کو، کسی مفسر کو، کسی محدث کو، کسی کو نہیں پتا، اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، یعنی قرآن میں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ سوال ہوتا ہے کہ تقوی والا تو پہلے سے ہدایت پر ہے، تقوی جس کے اندر ہے وہ تو پہلے سے ہدایت پر ہے، بغیر ہدایت کے تو تقوی والے ہو نہیں سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ تقوی والے نہیں ہیں کیا ان کو ہدایت نہیں ملے گی؟ کہا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بارش جب آسمان سے اترتی ہے تو ہر طرح کی زمین پر اترتی ہے اور نازل ہوتی ہے، لیکن سبزہ کس زمین میں اگتا ہے؟ جو زرخیز ہوتا ہے، جس کے اندر پانی کو چوسنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، وہاں اچھے اچھے قسم کے پھل فروٹ میوہ سبزیاں طرح طرح کے گھاس پودے اگ جاتے ہیں اور وہ سبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جس پر ہم نے سلپ لگایا ہوتا ہے، جس پر ہم نے ٹائلیں لگائی ہوتی ہے، جس کو ہم نے پختہ کر دیا ہوتا ہے، جس کے اوپر ڈامر ڈال دی گئی ہوتی ہے، سیمنٹ ڈال دی گئی ہوتی ہے، اس کے اندر پانی کے چوسنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ قصور اس کا اپنا ہے، وہ قصور اس زمین کا ہے، اس لیے اس کے اوپر سبزہ نہیں اگتا ہے۔ تو اللہ کا قرآن سب کو ہدایت دیتا ہے، لیکن ہدایت ملتی کس کو ہے؟ تقوی والوں کو۔ اب تقوی والے کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان لانے والے یہ تقوی والے ہیں۔ قبر کو نہیں دیکھا غیب کی بات ہے، حشر کو نہیں دیکھا غیب کی بات ہے، آخرت کو نہیں دیکھا غیب کی بات ہے، اللہ کو نہیں دیکھا غیب کی بات ہے، رسول کو نہیں دیکھا، انبیاء اور مرسلین کو نہیں دیکھا غیب کی بات ہے، اور اللہ کی کتاب کو نازل ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا غیب کی باتیں ہیں۔ اس طرح بہت ساری باتیں ہیں جو غیب کی ہے، اس پر متقی ہے تو اللہ کی ساری بتائی ہوئی غیب کی باتوں کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور تقوی والا وہ ہے جو نماز کو
قائم کرتا ہے، نماز کو ٹھکانے سے پڑھتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور تقوی والے وہ ہیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہے، تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف، ان پر ایمان لاتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے اوپر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت بڑا تمغہ عطا فرمایا، أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یہ ایمان والوں کا تذکرہ ہو گیا۔ ایمان والوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 آیت میں کیا۔ اس کے بعد کی 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کا تذکرہ فرماتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایمان والا، ایک ہوتا ہے کافر، اور بیچ والا ہوتا ہے منافق۔ ایمان والا اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں پر ایمان رکھتا ہے، زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو نہ زبان سے مانتا ہے نہ دل سے مانتا ہے، سب کچھ انکار ہی کر دیتا ہے۔ لیکن منافق کون ہوتا ہے؟ جو منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے تو کہتا ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ کی مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، اس کی اتباع کریں گے، لیکن دل سے ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے اور عمل کی زندگی سے کھوڑے ہیں۔ اس لیے منافقین کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آیتوں کے اندر کیا ہے، اور اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں 13 آیتیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ اگلی 2 آیت میں کافروں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد کی 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر کیا ہے۔ 5 آیتوں میں ایمان والوں کا ذکر، 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر، اور 13 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی پوری صفات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فساد کام کرتے ہیں، ہم تو بھلائی کے کام کرتے ہیں، ہم تو اچھے کام کرتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے ابو بکر لائے، عمر لائے، عثمان لائے، علی لائے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ازواج مطہرات لائی، اور دیگر صحابہ کرام ایمان لائے۔ ایسے ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ انؤمن کما آمن السفہاء، ایسے ایمان لیا ہے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے، یعنی معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام اور صحابیات کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لائے، ان کو یہ لوگ بیوقوف کہتے ہیں۔ کون؟ منافق لوگ ان کو بیوقوف کہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ چیلنج بھی فرمایا، اور آگے چل کر کے مشرکین مکہ کو بھی ایک چیلنج فرمایا، جو کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی، یعنی معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ قرآن محمد کسی استاد کے پاس جاتا ہے، وہاں سے سیکھ کر کے آتا ہے اور ہم کو سناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، سبحان اللہ کی توبہ۔ تو یہ کون تھے؟ مشرکین تھے، یہ جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے یا شرک کرنے والے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ قرآن کسی استاد سے سن کر کے آتے ہیں اور ہم کو بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کرتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم لوگوں کو شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی قرآن جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس پر اگر تم لوگوں کو شک ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ کوئی انسان بناتا ہے، وہ انسان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلاتا ہے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے سامنے پڑھتے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ انسان بناتا ہے تو تم بھی انسان ہو، تم بھی ایک صورت بنا کر کے آؤ، تم بھی عربی ہو، عربی تھے وہ لوگ، جیسے قرآن کی زبان عربی ہے، تو سارے مشرکین، سارے کفار، سارے منافقین یہ سب عربی بولتے تھے، قرآن بھی عربی میں اترتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری زبان بھی عربی ہے، تم لوگوں کو تکبر ہے، تم لوگوں کو گھمنڈ ہے کہ ہم بڑے مقرر ہیں، بڑے قادر الکلام ہیں، فصیح ہیں، بلیغ ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 100 ہزار اشعار زبانی یاد ہے، ہم فی الوقت ہزاروں اشعار کسی ایک چیز کے اوپر بنا کر کے فوراً بول سکتے ہیں۔ تم کو یہ سارا تکبر اور گھمنڈ ہے تو تم قرآن کی طرح
ایک صورت تو بنا کر لاؤں. مسیلمہ کذاب جو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس نے القاریہ و ملقاریہ کے وزن پر ایک صورت بنائی. الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، یہ بنا کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس آیا. یعنی جو اپنے مشرکین ساتھی تھے اس کے پاس آیا، جو اپنے کفار ساتھی تھے اس کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے آج صورت بنائی. تو بولو تم نے کیا بنایا؟ کہ کون سی صورت کے وزن پر بنائی ہے؟ کہ القاریات والقاریات کے وزن پر میں نے صورت بنائی. القاریات کھڑکھڑانے والی. وما ادراک ما القاریات، تمہیں کیا پتا وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ پھر اللہ نے اس کھڑکھڑانے والی کی پوری تفصیل بیان فرمائی ہے. جیسے کہ تو نے کیا بنایا؟ کہ الفیل والفیل، ہاتھی، تمہیں کیا پتا ہاتھی؟ ارے گدھے. ان کے ساتھی کہنے لگے ارے گدھے تجھے پتا نہیں ہے کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ سارا بچہ جانتا ہے ہاتھی کے بارے میں. ہاتھی کے 2 کان ہوتے ہیں، 2 آنکھیں ہوتی ہے، ایک اس کی سونڈ ہوتی ہے اور بڑا جسیم ہوتا ہے، جسمدار ہوتا ہے، بڑا بھاری ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے. کون نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں؟ تو وہاں وہ فبہت الذی کفر، اس کی ہمت وہاں ٹوٹ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج کرتا ہے، اور یہ چیلنج اللہ کا قیامت کے آخری انسان تک کے لیے ہے کہ تمہارے اندر اگر طاقت ہے تو ایک صورت بھی بنا کر کے دکھاؤ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو بشارت دیتے ہیں کہ فَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بشارت دے دیجیے ان ایمان والوں کو جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہے. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب بھی ان کو پھلوں کا رزق دیا جائے گا. قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، تو کہیں گے کہ وہی ہے جو اللہ نے ہمیں پہلے دیا ہے. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اس کے ہم شکل دوسرا رزق بھی دیا جائے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنت میں ان ایمان والوں کے لیے، اچھا اعمال کرنے والوں کے لیے پاکیزہ بیویوں کا انتظام ہوگا. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کے اندر رہیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمانے کا حکم فرمایا. جب ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا میں ایک انسان بنانے والا ہوں، جب بنا لوں تم کو اسے سجدہ کرنا ہے. فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا آپ ایسا آدمی بناؤ گے جو آدمی زمین میں جائے گا تو فساد کرے گا، لوگوں کے خون بہائے گا، یعنی گناہ کرے گا. فرشتوں نے اس لیے کہا کہ فرشتے اس سے پہلے زمین پر جو بستے تھے جنات، ان جناتوں کے حالت دیکھ چکے. وہ جناتوں نے بہت بھیانک کارنامے انجام دیے تھے، بہت زیادہ فساد زمین پر برپا کیا تھا، بہت زیادہ آپس میں قتل و قتال کیا تھا، خون خرابہ کیا تھا، فتنے پھیلائے تھے. اس لیے فرشتوں نے کہا کہ کیا پھر آپ کو ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہو جس کو زمین میں اتارو گے، پھر زمین میں فساد برپا کرو گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر جب پیدا کر دیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا فرمایا، چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا. پھر ان چیزوں کو سامنے رکھا گیا. اللہ نے فرشتوں سے کہا بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. فرشتے نہیں جواب دے سکتے، فرشتے کو نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کے نام بتاؤ. آدم علیہ السلام کہنے لگے اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں. ساری تفصیلات حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سارے فرشتے سر پر سجود ہو گئے اور اللہ کے حکم کو بجا لائے. فرشتوں کی اور آدمیوں کی عبادت میں بہت بڑا فرق ہے. فرشتے تو عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اندر عبادت سے بغاوت کا جذبہ ہی نہیں. وہ عبادت اگر نہ کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے، وہ چاہ نہیں سکتے کہ ہم عبادت نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پاور ان میں رکھا ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے آدمیوں میں دونوں پاور رکھے ہیں، نیکی بھی کر سکتا ہے اور گناہ بھی کر سکتا ہے، نماز پڑھ بھی سکتا ہے، نماز چھوڑ بھی سکتا ہے، زکوٰۃ دے بھی سکتا ہے اور زکوٰۃ نہ بھی دے سکتا ہے.
حج کر بھی سکتا ہے، حج نہ بھی کر سکتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا ہے، کانوں کی حفاظت کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا ہے، زبان کی صحیح استعمال کر بھی سکتا ہے اور نہ چاہے تو نہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی انسان اپنے ساری اچھائیوں کو بجا لاتا ہے، زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، آنکھوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، کانوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، پیٹ کا صحیح استعمال کرتا ہے، اپنے ہاتھ کا، اپنے پاؤں کا، ہر طرح انسان صحیح استعمال کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول کر فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو نیچے زمین کے اوپر میری مخلوق کو دیکھو، رمضان آیا ہے دیکھو مسجدیں بھر گئی ہے، تراویح میں آئے، نہ چاہتے بستروں پر سو جاتے، اس کے اندر جذبہ تھا لیکن نہیں سوئے، تراویح میں آ گئے۔ یہ بھوکے اور پیاسے ہیں، اگر یہ روزہ چھوڑ دے تو چھوڑ سکتے ہیں، گناہ کا مادہ ان کے اندر موجود ہے، اس کے باوجود بھی یہ گناہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ روزہ رکھ رہے ہیں، تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ ساری خوبیاں انجام دے رہے ہیں، دیکھو تو فرشتے اپنی اس بات پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو اس طور پر فرشتوں کی عبادت میں اور انسانوں کی عبادت میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے، اس لیے انسانوں کی جو عبادت ہے وہ کمال کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیل کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، ان کی جو اولاد ہیں ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعنی اسرائیل کے اولاد، اسرائیل کی اولاد، ان کی نسل، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل۔ بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیار عطا فرمایا تھا، بڑا لاڈ عطا فرمایا تھا، بڑی نعمت عطا فرمائی تھی۔ بڑی نعمت ہے کہ اس کا ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دے دی تھی، چونکہ یہودی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بشارتیں تورات میں موجود تھیں، جو ان کے پاس کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، ان میں بشارتیں تھی ایک نبی آئے گا آخری زمانے میں۔ تو وہ لوگ اس نبی کا انتظار کرتے تھے، جگہ جگہ پر اس کا چرچا کرتے تھے، اس کا تذکرہ کرتے تھے، جب کہیں کوئی جنگ ہو جاتی تھی تو اس نبی کا وسیلہ دے کر کے اللہ سے فتح مانگتے تھے، اللہ فتح دے دیتا تھا۔ لیکن جب نبی آئے تو بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، بنو اسماعیل میں سے آئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیٹے حضرت اسماعیل تھے ان کے اولاد میں سے آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں آئے، یہودیوں میں سے نہیں آئے بلکہ بنی اسرائیل میں سے آئے۔ تو پھر گئے، مکر گئے، اپنی بات سے ہٹ گئے اور انہوں نے وہ آیتیں چھپانا شروع کر دی، تورات کی آیتیں جن میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں تھیں، جو پہلے وہ باتیں کرتے تھے وہ باتوں کو چھپانا شروع کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی شروع کر دی، آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ عرب کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہود والے کتاب جانتے ہیں، نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اگر یہ ایمان لے آئے تو ہم ایمان لائیں گے، اللہ پاک ان کو انعامات یاد دلاتے ہیں، تم انعام تو یاد کرو میرا۔ فضلتکم علی العالمین، اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، میں نے تم کو عالمین کے اوپر فضیلت دے رکھی تھی، پوری دنیا جہان پر تم کو فضیلت دے رکھی تھی۔ جب فرعون نے تمہارا پیچھا کیا، جب کہ وہ تمہارے بچوں کو مارا، فرعون کی ایک فوج تھی، فرعون کو کسی نے کہہ دیا ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام موسیٰ، وہ یہودیوں میں سے موسیٰ پیدا ہوں گے اور وہ تیرے تخت و تاج کو تاراج کر دیں گے، تیری حکومت کو ختم کر دیں گے۔ فرعون نے حکم نے دیا جس گھر میں کوئی لڑکا ملے فوراً قتل کرو۔ ہزاروں لاکھوں بچوں کو فرعون نے قتل کر دیا۔ اس فرعون سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، سمندر میں 12 راستے بنائے، 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، میدان تیہ کے اندر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا جاؤ قوم عمالقہ سے لڑائی کرو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دیں گے، میں نے تمہارے اوپر اتنے بڑے بڑے انعام کیے، تم جاؤ تھوڑی محنت تم بھی کرو، تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، میری فتح تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو وہ لوگ انکار کر گئے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو جا، پھر ادب جا اور تم جا کے لڑائی کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ قرآن میں آگے اس کا ذکر آئے گا کہ انت فَاذْهَبْ أَنْتَ، اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے اور تم دونوں لڑائی کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان کو اس کے لیے قید خانہ بنا دیا جس کا نام تھا میدان تیہ، اس کو قید خانہ بنا دیا۔
چلتے تھے صبح سے لے کر شام تک چلتے تھے، پھر جب تھک جاتے تھے سو جاتے تھے، پھر جب اٹھتے تھے تو وہیں پر موجود ہوتے تھے جہاں سے چلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا عطا فرمائی۔ بہرحال بہت سارے ان پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، جس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بنو اسرائیل، اے یہودیوں، تم لوگ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھ سے فتح مانگتے تھے، کامیابی مانگتے تھے اور بڑے چرچے کرتے تھے۔ آج تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب وہ نبی آ گئے ہیں تو تم ان کے اوپر ایمان لانے کو تیار نہیں ہو۔ اس کے بعد ایک بڑا واقعہ آ رہا ہے بنی اسرائیل کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ کس لیے؟ تاکہ چچا کی جائیداد پہ قبضہ کر دیں، تاکہ چچا کی جائیداد میرے ہاتھ میں آ جائے۔ اور چھپ کر کے اس نے یہ کام کیا، اور چھپ کر کے خود سے یہ کام کیا، اور خود سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا شکایت اور فریاد کے طور پر کہ موسیٰ میرے چچا کو کسی نے قتل کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کے ایک لوتھڑے کو، ایک گوشت کے ٹکڑے کو اس مقتول تیرے چچا جو شہید ہو گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، اس کو لگاؤ۔ تیرا چچا خود گواہی دے گا کہ مجھے کس نے مارا۔ اب یہ تو پکڑا گیا، اس نے خود نے کام کیا تھا، اس لیے وہ ٹال مٹول کرنے لگا، گھمانے پھرانے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ہو میں ذبح نہ کروں اور میرا نام نکل کر کے نہ آئے، تو سوالات پہ سوالات کرنے لگا، سوالات پہ سوالات کرنے لگا۔ اے موسیٰ، اپنے رب سے پوچھو گائے کیسی ہو، اس کا کلر کیسا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ جیسے پوچھتا گیا اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر سزا بڑھاتے گئے، اس کی شرائط بڑھاتے گئے، وہ گائے ایسی ہو۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے رب سے پوچھو وہ گائے کیسی ہو، کیا اس کو کھیت میں جوتا گیا ہو، اس کے ذریعے سے کھیت میں ہل چلایا گیا ہو کہ نہ چلایا گیا ہو۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری شرائط بیان کروا دی کہ یہ ایسی گائے ہونی چاہیے، اس کا کلر ایسا ہونا چاہیے اور اس کی نوعیت ایسی ہونی چاہیے۔ اب اس زمانے میں ایک اللہ کا ولی، اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا ایک محبوب بندہ تھا، اس کے پاس ایک گائے تھی اور اس کی ایک بچڑی تھی۔ گائے کا بچہ، چھوٹی گائے، اس کی ایک بچڑی تھی، اس کی اولاد چھوٹی تھی۔ تو اس نے اپنے گائے کے بچے کو جنگل میں چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرا بچہ چھوٹا ہے، اب اس گائے کے اندر برکت عطا فرمانا اور میرے بچے کو واپس لوٹا دینا تاکہ میرے بچے کی کفالت کا انتظام ہو جائے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کی مانتا ہے اللہ اس کی مانتا ہے۔ کسی کو ولی کہتے ہیں جو اللہ کی پوری مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہو جاتا ہے۔ تو کیسا ہوا کہ وہ آدمی جس نے قتل کیا تھا بھتیجا ڈھونڈنے لگا، گائے ڈھونڈنے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ساری صفات اس گائے کے اس بچڑے کے اندر پیدا کر دی۔ اس کا کلر، اس کا ڈیزائن، اس کے اندر کی رنگت، اس کی نوعیت، وہ ساری اس گائے کے بچے کے اندر تھی۔ ڈھونڈتا 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 وہ صلی اللہ کے ولی کے مکان کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ یہ گائے تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ مجھے اس کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے آپ مجھے یہ گائے بیچیں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس شرط پر بیچوں گا کہ تم اس گائے کا جو کھال اتارے، چمڑا اتارے، اس چمڑے کے اندر جتنی اشرفیاں سونے کی سکے آئے وہ بھر کر کے مجھے دے تو میں تجھے گائے بیچنے کو تیار ہوں۔ تو آدمی مجبوراً تیار ہو گیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اللہ کے ولی کے بچے کی کفالت کا انتظام بھی کر دیا اور اس گوشت کے لوتھڑے کو چچا کے ساتھ لگا بھی دیا گیا اور اس کے سارے راز فاش ہو گئے۔ اس لیے جو کسی کا مال ناحق طور پر کھانے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے۔ اس لیے کسی انسان کا مال ناجائز طور پر نہیں کھانا چاہیے، ایک لقمہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اس سے بات صاف نکل کر کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں آنے کے آداب کے طور پر اللہ فرماتے ہیں، یہودیوں کیا کہتے تھے، یہودی بہت زیادہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عبرانی زبان میں ان کی ایک کتاب تھی، یہودی تورات کو پڑھتے تھے، اس میں ایک لفظ تھا رائنا۔ رائنا کے دو مطلب نکلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے اور صحابہ کو، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی تو
یہودی لوگ بھی اور صحابہ بھی ان کے دیکھا دیکھی کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رعایت فرمائیے، یعنی آپ نے ابھی جو فرمایا وہ دوبارہ فرمائیے، آپ نے کیا فرمایا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ اس کی تفصیل بیان فرمائیے۔ یہودی رائنا کہتے تھے، اس کا مطلب دوسرا نکالتے ہیں۔ رائنا کا دو مطلب، ایک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رعایت کیجیے، یعنی 2 مرتبہ پھر فرمائیے تاکہ ہم کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے، اور دوسرا مطلب کا رائنا کا مطلب چرواہا، بکریاں چرانے والے، اے بکریاں چرانے والے، 2 مطلب تھا۔ تو یہودی جو رائنا بولتے تھے تو اس الفاظ کی آڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق کرا، اس لیے اللہ پاک کو یہ مذاق پسند نہیں آئے، صحابہ سے فرما دیا کہ تم لوگ رائنا نہیں بولنا بلکہ کیا کہنا، انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ایک مرتبہ پھر نظر فرما دیجیے، ایک مرتبہ پھر نظر فرما دیجیے، اور تمہیں پوچھنے کی دوبارہ ضرورت ہی کیوں پیش آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بتانے کی تکلیف ہی کیوں دیتے ہو، بس ماؤ پہلی مرتبہ جب کہے تو کان لگا کے اچھے سے سنو، پہلی مرتبہ ہی سمجھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ ارشاد فرمانے کی تکلیف ہی کیوں دیتے ہو۔ تو بہرحال یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق بہت ہی مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو جو کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہے، اور یہودی کہتے تھے ہم زیادہ قریب ہے، نصارہ کہتے تھے کہ ہم زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں غلط، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تم سے بہت پہلے آ چکے ہیں، تم کیسے ان کے قریب ہو سکتے ہو، ان کے پیروکار ہو سکتے ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیم کی وہ فکر بیان فرمائی ہے جو انہوں نے آخری وقت میں اپنے بچوں کے سامنے پیش فرمائی۔ آخری وقت تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اپنے بیٹے کو جمع فرمایا، وَوَصَّىٰ بِهِ إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِهِ، میرے بچوں میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ دیکھیں نبی اپنے ان بچوں سے جو بعد میں چل کر کے نبی ہونے والے ہیں، ان کی ایمان کی، ان کی توحید کی اتنی فکر فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اپنے بچوں کی توحید کی، ایمان کی اور ان کے اعمال کی کتنی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی، آپ کے باپ دادا کے معبود کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے خدا کی، اسماعیل علیہ السلام کے خدا کی، اسحاق علیہ السلام کے ایک خدا کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہودی اور نصارہ لوگ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو کلر میں کلر کرتے تھے، ان کے یہودیوں میں ایک کلر تھا، نصارہ میں ایک کلر تھا، کلر میں رنگنے کے بعد وہ کہتے تھے کہ بچہ اب پورا یہودی ہو گیا، نصارہ کہتے تھے اب یہ بچہ پورا نصرانی ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کلر تو اللہ کا ہے، نہ یہودیوں کا کوئی کلر اور نہ اس نصارہ کا کوئی کلر۔ کلر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر کلر میں رنگنا ہی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلر میں پورے طور پر رنگ جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے اور تمہارے آخرت بھی بنا دیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین۔